ہمارے تو پردے پڑے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتا، لیکن جن کی مبارک نورانی آنکھوں سے رب نے یہ ظلمت کے پردے اٹھا دیے تھے، وہ سب کچھ ملاحظہ فرماتے تھے۔ بے شک تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں اچانک فرمایا ٹھہرو، ٹھہر جاؤ۔ ادھر ادھر دیکھا، ہوا کوئی درخت کھجور کا درخت تھا، اس میں سے رکوبائی ٹہنی رہا، کھجور کی درخت کی ٹہنی پیش کی گئی، آپ نے اپنے دست کے کرم سے اس کے 2 حصے اور ایک ٹہنی کو ایک قبر پہ دوسری کو دوسری پہ لگا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ یہ ہری ٹہنی جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کو میں نے دونوں پہ لگا دیا تاکہ جب تک یہ ہری رہے ان کے عذاب میں تخفیف رہے۔ جتنے امت کے اہل نظر تھے سب نے اس مبارک عمل سے پہچان لیا کہ زمین سے اگنے والی تر چیز مردے کی قبر پہ رکھنے سے اس کی تسبیح کا فائدہ صاحب قبر کو پہنچتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ زمین سے اگنے والی تر چیزوں میں یہ پھول بھی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ تر ہے بلکہ ساتھ ساتھ دست قدرت نے اس کو خوشبو اور مہک بھی عطا فرمائی ہے۔ خوشبو سرکار کی پسندیدہ چیزوں میں ہے، تو کیوں نہ دونوں کو ملا کے کہ زمین سے اگنے والی تر اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی چیز کہ خوشبو آ رہی ہے۔ سب اہل اللہ نے کہا کہ یہ پھول جو ہیں خوشبو والے تر بھی ہیں، خوشبو رکھتے ہیں، تو اللہ رسول کی پسندیدگی دونوں ملتی ہے اس پہ، تو یہ قبر پہ ڈالو تاکہ اس کی تسبیح سے، تر کی تسبیح سے مردے کو اور قبر والے کو بھرپور ثواب اللہ کی طرف سے عطا ہو اور اس کی تاثیر اس کو پہنچتی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو ظاہر ہی دیکھتے ہیں، مردے کو دفنایا، مانو اس کے اوپر مٹی ڈالی، اب کیا اندر ہو رہا ہے ہمیں کیا ہو، لیکن جن کو رب نے خبردار بنایا سبحان اللہ، کیا کسی بھی قبر کی کوئی حالت چھپی نہیں۔ تو امت کو کتنا کرم فرمایا، اپنی امت کو آگاہ فرما دیا کہ تم جب مرنے والے مومن کو دفن کر کے آ جاتے ہو تو جب تک تم دفن کے بعد وہاں کھڑے رہتے ہو، پڑھتے رہتے ہو، دعا وغیرہ کرتے ہو، جب تک اس کے دل کو انسیت رہتی ہے، قرار رہتا ہے، پھر جب تم وہاں سے چلے آتے ہو تو تمہاری جوتیوں کی آواز جانے کی وہ سنتا ہے، اور تمہارے وہاں سے چلے آنے کے بعد اس کو بے چینی سے انتظار رہتا ہے کہ کل دنیا کی زندگی میں جو لوگ میرے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے تھے، محبت رکھتے تھے، میرے بغیر نہیں کھاتے تھے، میرے بغیر نہیں پیتے تھے، میرے بغیر نہیں رہتے تھے، اب وہاں تو پھر بھی میں مجبور نہیں تھا، میں کوئی محتاج نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کی محبت تھی۔ اب تو محتاجی ہے، اب میں ہاتھ بھی ہلانا چاہوں تو اپنی مرضی سے نہیں ہلا سکتا۔ عمل تو بہت بڑی چیز ہے، نامہ اعمال طے کر کے رکھ دیے گئے۔ اب ہے اصل وقت کہ مجھ سے دنیا میں محبت رکھنے والے واقعی وفادار محبت رکھنے والے تھے یا یوں ہی دکھاوے کی تھی؟ اگر وفادار محبت رکھنے والے تھے تو آج اب مرنے کے بعد جب مجھ کو ضرورت اور حاجت ہے، اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا تحفہ میرے لیے بھیجتے ہیں۔ بے شک بے شک۔
سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن مرنے والے کو بے چینی سے انتظار رہتا ہے کہ دیکھو ان ساتھیوں زندگی کے ساتھیوں کی طرف سے میرے لیے کیا تحفہ آتا ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے۔ یہ تو انتظار بتایا۔ پھر جو امت کو ثواب پہنچانے کا عمل بتایا، بے شک اس کی بات آئی کہ اسے تو انتظار تھا، تم نے کیا کیا؟ تم جو کچھ ثواب کے کام کر کے وہ ثواب اپنی طرف سے اللہ سے التجا کرتے ہو، دعا کرتے ہو کہ ہمارے اس مرنے والے کو یہ ثواب اپنے کرم سے پہنچا دے، تو وہ قدیر قادر، وہ تو خود ہی ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔ تم سوال کرتے ہو اور اپنا تحفہ پیش کرتے ہو تو وہ مزید فضل کے ساتھ اس کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہے، امت کو بھی بتا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا مردہ جسے دفن کر کے آئے ہو، جب دفن کے بعد تم ثواب پہنچاتے ہو تو تمہاری طرف سے جب ثواب پہنچتا ہے وہ تو پہلے سے انتظار میں ہوتا، وہ دیکھتا رہتا ہے انتظار میں کہ کیا بھیجتے ہیں۔ فرمایا جب تم ثواب پہنچاتے ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تمہارا بھیجا ہوا ثواب اس کو پہنچاتا ہے تو وہ سامنے سے آتا ہوا ثواب دیکھ کر ساری دنیا سے زیادہ اس کو وہ ثواب پسند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تو کچھ بھی خبر نہ تھی کہ اندر تحقیقات ہو کیا رہا ہے، ان کے کرم کی بات ہے کہ امت کو باخبر فرمایا، امت کو آگاہ فرمایا کہ یہ اس میں مایوس ہو کے نہ بیٹھ جانا کہ ثواب کو نظر آتا ہی نہیں، کیا پہنچا ہے، کیا چیز ہے جو تمہیں نظر آتی ہے؟ سب کچھ اسی ذات گرامی جس پر رب نے غیب کے دروازے کھول دیے، صاحب غیب ایسے عظیم الشان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں غیب کی بے شمار باتیں بتائیں، انہی میں سے تحقیقات مردے کے حالات بھی تم کو عطا فرما دیے کہ ایسا ہوتا ہے۔ بے شک بے اب شک۔ جو تم ثواب پہنچاؤ گے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں پوری امیدوں اور یقین کے ساتھ وہ ثواب پہنچاؤ گے۔ اللہ یہاں انتظار ہی کرتے رہتے کہ پتہ نہیں ثواب ہمارا ملا بھی ہے نہیں، پھر یہ ملنے کے بعد پہنچایا تو پتہ نہیں پہنچا نہیں پہنچا، راستے میں رہ گیا، کیا ہوا۔ سب چیز سے باہر نکال کے تمہیں روشنی عطا فرما، ظاہر کرم کہ امت کو مطمئن فرما دیا کہ تم جو ثواب پہنچاؤ گے وہ پہنچے گا، اور کس طرح پہنچے گا۔ آدمی یہ سوچے شیطان بہکا ہے، ارے تیرے ثواب پہنچانا چاہو تو خود نیک اچھا بھلا آدمی تھا تو اللہ نے پہلے ہی اس کو بخش دیا، اب تیرے ثواب پہنچانا پہنچایا نہ پہنچا اس سے کیا فرق نہیں۔ یہاں شیطان بہکائے گا پتہ نہیں تیرے پہنچانے سے ایک تو یہ کہ پہنچا یا نہیں پہنچا، پھر پہنچا تو کون سا اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، نہیں۔ سب چیز سے امت کو بچا کر غیب کی بات سے آگاہ فرما دیا کہ تم جب ثواب پہنچاتے ہو اور وہ اس کو پہنچ جاتا ہے تو اسے پسند ہوتا ہے یا یوں ہی۔ ارشاد فرمایا یہ ساری دنیا جتنی اس میں دولتیں ہیں ان سب سمے سب ایک طرف، اور وہ جو ثواب اس کو ملتا ہے وہ ایک طرف، ساری دنیا کے مقابلے میں وہ ثواب اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔